بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ تیل کے بعد روس نے چین کو گیس کی سپلائی بھی بڑھا دی۔ شمالی کوریا کے تجربات کا جواب، جنوبی کوریا اور امریکہ نے 8 میزائل فائر کر دیے۔ FATF کے اجلاس سے پاکستان کو خوشخبری ملنے کا امکان۔ سعودی عرب کی بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیانات پر مذمت۔ عمران خان کی بی جے پی رہنما کی طرف سے گستاخانہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت۔ عمان میں تیل کے نئے ذخائر دریافت، پیداوار میں 1 لاکھ بیرل یومیہ تک اضافہ ہوگا۔ چین نے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے لیے 3 خلاباز روانہ کر دیے۔ ایران سے جوہری معاہدے کی بحالی کے امکانات مدھوم ہو رہے ہیں یورپی یونین۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین اور بھارت کو آئل کی ریکارڈ ترسیل کے بعد روس نے چین کے لیے گیس کی سپلائی بھی بڑھا دی۔ روسی توانائی کے بڑے ادارے کے مطابق ماسکو نے بیجنگ کے لیے گیس کی برآمدات میں اضافہ کر دیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ڈیلیوری گیز پروم اور چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کے درمیان 2 طرفہ طویل المدتی معاہدے کا حصہ ہے۔ روس اور چین کے درمیان پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی کا معاہدہ 2014 میں طے ہوا تھا۔ اس معاہدے کی مدت 30 سال ہے، جو کہ $400 بلین مالیت کا ہے۔ یہ گیز پروم کا اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ ہے اور پاور آف سائبیریا روس اور چین کے درمیان پہلی قدرتی گیس پائپ لائن ہے۔ واضح رہے کہ 3000 کلومیٹر سرحد پار پائپ لائن نے 2019 میں چین کو روسی قدرتی گیس کی باضابطہ ترسیل شروع کر دی تھی۔ گزشتہ دنوں یورپی ممالک کی جانب سے روسی تیل کے بائیکاٹ اور درآمد پر پابندی کی اطلاعات پر ماسکو حکومت نے چین اور بھارت کو تیل کی سپلائی میں اضافے کا فیصلہ کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ نے شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ روز کیے گئے میزائل تجربات کی شدید مذمت کی ہے اور جواب میں پیر کے روز اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 بیلسٹک میزائل فائر کر دیے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریائی فوج کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی پیانگ یانگ کی جانب سے اشتعال انگیز میزائل تجربات پر اتحادیوں کا رد عمل ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے بیک وقت 8 میزائل تجربات جوہری ہتھیاروں کے حامل ممالک کا اب تک کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف سٹاف نے اپنے ایک بیان میں تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتحادیوں کی جانب سے 8 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل مشرقی سمندر میں داغے گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کارروائی شمالی کوریا کی جانب سے اشتعال انگیزی کا جواب اور اتحادیوں کی بروقت حملہ کرنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شمالی کوریا فوری طور پر ایسی کارروائیاں بند کرے جس کے نتیجے میں خطے میں فوجی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ FATF کے اجلاس سے پاکستان کو خوشخبری ملنے کا امکان۔ پاکستان نے FATF کے تمام اہداف پورے کر لیے۔ پاکستان نے FATF کی گرین لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ دفتر خارجہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے FATF کے تمام اہداف پورے کر لیے ہیں، جس کے بعد پاکستان نے FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق FATF کے اجلاس کے لیے متعلقہ امور کی نگرانی وزارت خارجہ کے سپرد کر دی گئی ہے، جس کے بعد وزارت خارجہ نے اس حوالے سے محتاط حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ FATF کے آئندہ اجلاس سے پاکستان کے لیے اچھی خبر سامنے آنے کا امکان ہے۔ پاکستان نے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں واپسی کے تمام اہداف پورے کر لیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے بی جے پی کی خاتون رہنما کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی حکمران انتہا پسند قوم پرست جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ترجمان کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی بیانات کی
شدید مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب تمام شخصیات اور شاعر سے متعصبانہ رویے کو مسترد کرتا ہے اور تمام مذاہب کے احترام پر زور دیتا ہے۔ حرمین شریفین کے امور کے نگران ادارے کے صدر اور امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے بی جے پی کی رہنما کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گستاخی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے گھناؤنے بیانات مذاہب کے عدم احترام کی مثال ہیں۔ ایسے بیانات دینے والوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے افضل انسانیت کا نور اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے بی جے پی کی رہنما کی طرف سے گستاخانہ بیان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بی جے پی کے ترجمان کے نفرت انگیز حملے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مودی سرکار جان بوجھ کر ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، جس میں ان کے خلاف تشدد کو ہوا دینا بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ تکلیف ہر اس مسلمان کو محسوس ہوتی ہے جو ہمارے مقدسات کے لیے شدید محبت اور احترام محسوس کرتے ہیں۔ اوائسی کو مودی کے بھارت کے خلاف سخت کارروائی کرنا چاہیے، کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ اب تک بھارت کو اپنی اسلامو فوبیا پالیسیوں سے بھاگنے دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عمان میں تیل کے نئے ذخائر دریافت۔ خلیج سلطنت عمان کے وزیر توانائی و معدنیات نے ملک میں تیل کے نئے ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی بدولت آئندہ 2 سے 3 سال میں سلطنت کی تیل کی یومیہ پیداوار میں 50 سے 1 لاکھ بیرل تک اضافہ ہو جائے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے مزید بتایا ہے کہ عمان میں خام تیل کے ذخائر 5.2 ارب بیرل اور گیس کے ذخائر تقریباً 240 خرب مکافٹ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے اپنے خلائی اسٹیشن کی تعمیر کے لیے 3 خلا بازوں کو خلا میں روانہ کر دیا۔ خلا بازوں کی ٹیم خلائی اسٹیشن کی تعمیر مکمل کرنے کے لیے 6 ماہ خلا میں گزارے گی۔ خلا بازوں کو چین کے شمال مغربی حصے سے لانگ مارچ 2F راکٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا۔ خلا باز خلا اسٹیشن کے اندر اور باہر سامان کی تنصیب کریں گے اور مختلف نوعیت کی ریسرچ بھی کریں گے۔ چین کے خلائی اسٹیشن کا کام گزشتہ سال شروع ہوا تھا، جو اس سال کے اختتام پر مکمل ہونے کا امکان ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین کی خارجہ اور سلامتی پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے معاہدے پر عمل درآمد کے امکانات بہت کم ہو رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جوزف بوریل نے ٹویٹر کے ذریعے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ دوبارہ بات کی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے اضافی کوشش کرنے کا امکان اب بھی موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایک رابطہ کار کے طور پر جوہری مذاکرات میں دیگر حل طلب مسائل کے حل میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتھر ویانا میں بین الاقوامی تنظیم کے لیے روسی مندوب میخائل کا کہنا ہے کہ اگر عالمی توانائی ایجنسی مغربی ممالک کی ایران کے خلاف پیش کی گئی قرارداد منظور کرتی ہے تو ایران جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ویانا مذاکرات کی کامیابی کے امکانات اس صورت میں مزید پیچیدہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے یورپی یونین پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ سفارتی حل پر زور دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر یورپ ایران کے ساتھ کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے تو زیادہ سفارتی کوششیں کرے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔